یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اسے ہم جس نے تجھ کو سراپائے کرم بنایا، اسے ہم جس نے تجھ کو سراپائے کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ ناظرین محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور ہر جگہ عشاقان مصطفیٰ اپنی استطاعت کے لائق محافل سجا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے مختصر سی محفل کے لیے آپ سب کو مدعو کیا ہے۔ 3 بجے کا ٹائم تھا، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں تمام عاشقان رسول کو دل سے دعوت دیتا ہوں کہ اس معاملے پاک میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ مختصر سی محفل ہے، میں بلا تاخیر میں محمد طیب علی چشتی صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید والفرقان الحمید کی چند آیات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بلا تاخیر میں خطہ بخار بلکہ پاکستان کے عالمی شور یافتہ خان ہمارے مودی محسن بھائی محمد ظہیر چشتی صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ نبی کا
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد کر خیال آیا کمال آیا اور غرور ہوا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور ہوا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور یہ عمر کی ضرورت پہ جو قربان دیکھ کر وہ یزیدی لشکر عمر کی ضرورت پہ جو قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا اور میں اپنے بلال کا شعر اور آخری شعر نبی تو سائل سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے بلند و بالا نبی تو سائل سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے بلند و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا ماشاءاللہ سبحان اللہ تمام ہی اب آپ سے گزارش ہے کہ سر مبارک کو ہلا لے زبان کو ہلا لے یہ کسی عام دنیا دار بندے کا ذکر نہیں ہو رہا یہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو پھر کسی کو پیدا نہیں کرتا یہ میں اور آپ جو آج چل رہے ہیں یہ ہم زندہ ہیں کاروبار کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ڈیوٹیوں کا صدقہ ہے اس لیے میں آپ سب سے محبت سے کہتا ہوں کہ ذرا ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا جو میری بات سن کر ذرا ذرا محبت سے آگے آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ السلام کی غلامی اور وفاداری نصیب کرے تمام آپ سے گزارش ہے وہ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں یہاں پہ آگے آ جائیں برائے مہربانی میں نے صبح قاری صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے ایک شعر پڑھا میں نے اس کو سرچ کیا وہ میں نے لکھ دیا بہت اچھا شعر پتہ نہیں مجھے کس کا یہ شعر ہے ظہیر بھائی کو پتا ہوگا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی نماز یہ ہم پڑھتے ہیں یہ ولین فرائض میں سب سے پہلی بات ہے نماز مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی باوجود اس کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا میں نمازیں پڑھوں روزے رکھوں حج کر لوں زکات دے دوں اس کے باوجود بھی میرا ایمان کامل نہیں ہوتا کامل ایمان کی کیا شرط ہے کہ جب تک کٹ نہ مروں شہ فتحہ کی حرمت پر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جب میں اپنا سب کچھ نچھاور نہ کرتا تب تک میرا ایمان
خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یہ جو میلاد شریف کی محفلیں سجاتے ہیں یہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. بلا شبہ ہر مسلمان اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مجھ سے زیادہ ہی محبت کرتا ہے. آپ کا مجھ سے کئی درجے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں. میں مختصر سے صاحب کے لیے دعوت دیتا ہوں. میلاد شریف کے بارے میں محفل ہے تو حضور کا روح بیان کرنا ہے, جس نے بھی بیان کرنا ہے, چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو, نظم کی صورت میں ہو, یا کئی طرح کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں کریں. ہم نے دال ساری سرکار بات یہ ہے. خطیب اہل سنت علامہ مولانا عبد الرشید قادری صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بنائیں اور مختصر سی اپنی عالمی میں شریف کے بعد انشاءاللہ ایک شیخ سلام کا ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگا. وسلم على رسول الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدنا محمد وأصحابك وأجمعين يا حبيب الله. انتہائی بڑی احترام دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم جناب ڈاکٹر زید صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مبارکہ ربیع شریف اللہ کا انعام بن کر ہم سب پر ہو رہے ہیں. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں, کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں, کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو باقی جگہوں سے, باقی اوقات سے جدا قیمت نسبت کے حوالے سے جدا گانا اور منفرد مقام ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کسی شخص کی دو آنکھیں, ناک ہے, کان ہے, باڈی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس بھی وہی کچھ ہے, عالم دین ہے اس کے پاس وہی کچھ ہے. ایک ولی کامل ہے, اس کے پاس بھی دو کان, دو آنکھیں, سارا باڈی اسٹرکچر جیسا ہے, مگر اس کی محنت, اس کا علم, اس کا عمل, اس کا زندگی گزارنے کا انداز, اسٹائل اس کو ان لوگوں سے ممتاز کرتا ہے جو اس کے معاشرے میں دیگر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ وقت کی گھڑیاں, وقت کی اکائیاں, راتیں ساری برابر نہیں ہوتی, دن بھی سارے برابر نہیں ہوتے, جگہ بھی ساری برابر نہیں ہوتی. آپ گھر پر نماز پڑھتے ہیں, آپ کو ایک نماز کا سوال ملتا ہے, مسجد میں پڑھتے ہیں 27 میں پڑھتا ہے, مسجد نبی شریف میں پڑھتے ہیں 50,000 کا سوال ملتا ہے, حرم کعبہ میں پڑھتے ہیں 1 لاکھ کا سوال ملتا ہے. ایک شخص بے نمازی ہے, ایک نمازی ہے, دونوں میں فرق ہو گیا. ایک مسلمان ہے, ایک غیر مسلم ہے, دونوں میں فرق ہو گیا. اسی طرح سے ولی کامل ہے اور ایک شخص فاسق و فاجر ہے, یہ صرف مومن ہے, ان دونوں میں فرق ہے. اسی طرح انبیاء اور رسول بھی انتہائی اونچے مقام پر فائز ہو کر بھی اپنا مقام, مرتبہ, رفعت اور بلندی رکھتے ہیں, مگر آپ کا اور میرا اسٹیٹس اور اعزاز اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ کسی کو نسبت ہے موسیٰ سے, کسی کو نسبت ہے عیسیٰ سے, کسی کو نسبت ہے یعقوب سے, کسی کو نسبت ہے ادریس سے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک, سب اپنی اپنی نسبتوں کے ساتھ چلتے آئے ہیں. مگر آپ کو ہمیں نسبت ہے اس سرکار کل جہاں سے کہ جن کے ساتھ نسبت قائم کرنے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے تھے, انبیاء بھی
تو یہ دعائیں کرتے رہے جس گھڑی میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام جب رسول جیسا بھائی نہیں تو رسول جس گھڑی میں آئے اس گھڑی جیسی تو گھڑی نہیں سبحان اللہ عید الفطر بھی ہے عید الاضحیٰ بھی ہے اور لیلۃ القدر کی رات بھی ہے مگر علماء فرماتے ہیں جس گھڑی میں سرکار تولد ہوئے مکہ میں جس محلے میں حضور تشریف لائے فرمایا اس دن جنت بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہوگی کہ کاش میں جنت نہ ہوتی مکے کی گلی ہوگی مکے کی بولیے گلی ہوگی اس گھڑی میں اس سہانی ساعت میں جس میں سرکار کل جہاں تشریف لائے وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے اس لیے کہ جو رات ہے مولد النبی کی جو رات ہے مولد ولادت محمدی کی جو رات ہے ولادت محمدی کی جو صبح ہے اس صبح کی برکت سے اللہ رب العزت نے ساری خلق کو پیدا کیا صحابہ کرام پر ہمارے ماں باپ پر بات ہے صحابی نے کیا سوال کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے لیے اس ساری کائنات کے لیے حضور کا مقام سے ہم سب کو آشنا کر دیں عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے آج ہمیں پتا ہے صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا سوال کیسا ہے عقیدہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہے ہی نہیں میں سوال کرنے لگا ہوں حضرت جابر کا سوال ہے یا رسول اللہ کو کب نبی بنایا گیا جس معاشرے میں سروائی کر رہے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں پتا ہے کہ حضور کی عمر مبارکہ 40 سال 40 years old آقا علیہ السلام آپ کو نبوت کا اظہار کا اللہ نے حکم نبوت کے اظہار کا اللہ نے حکم دیا تو حضور نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں 40 سال تک تو بتایا ہی نہیں گیا مجھے آج کتابوں کے ذریعے معلوم ہو گیا حدیث کے ذریعے معلوم ہے مجھے بتایا کہ جابر کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مگر سوال کے بتا رہا ہے سوال کے بتا رہا ہے پھر تم میں سوال یہ بتا رہا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام کی طرف سے عقیدہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کہ رسول تم دیکھ رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان نبوت کیا ان سوال میں جواب موجود ہے سوال یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو نبی کب بنایا گیا فرمایا تم تو نبی کیوں آدم بین الماء والطین فرمایا میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت پھر ہم نے دیکھا کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی کو بیان کیا میں نے عرض کیا کہ کون تو نبی کا آدم بین الماء والطین پھر ایک حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں بات اللہ کی ہوتی ہے لب حضور کی ہوتی ہے قرآن نہیں ہوتا قرآن نہیں مگر وہی کی دو قسم ہے کہ جس میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے حضور کے لیے ہوتا ہے فرمایا آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو نبی کے آدم بین الماء والطین جب اپنا کوٹ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا اور پھر اس سے بھی کی بات کی اوپر کی بات کی فرمایا کن تو کنزم مخفیا میں نے چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں اپنی پہچان کے لیے محمد میں نے آپ کو پیدا کیا سبحان اللہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ فرماتے ہیں اور یہ چھپا ہوا خزانہ تھا میں بھی چاہا کہ میں پہچانا چاہوں میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد میں نے آپ کو پیدا کیا میں بازار میں آتا ہوں اپنے آفس میں جاتا ہوں بازار میں جاتا ہوں آپ جاتے ہیں صحیح سب جاتے ہیں صحیح سب کا نیچے رہا ہے میرا نیچے رہا ہے آپ کا نیچے رہا ہے جب کوئی دیکھتے ہیں کہتا ہے نیچے رہا ہے اس کی مائنڈ میں ایک چیز فٹ ہو گئی ہے تو یہ تنظیم ہے پھر اس کو پہچان ظہیر صاحب کو دیکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ قاری صاحب کو دیکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ یہ تنظیم ہے کیوں اس لیے کہ شروع سے جان رہے ہیں شروع سے جان رہے ہیں شروع سے انٹروڈکشن ہے شروع سے انٹروڈکشن ہے شروع سے تعارف ہے اس بات کا کہ یہ جو چہرہ ہے
ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے اور کہے کہ یہ ایسا ہے جیسے میرے ماموں ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مماثلت ایسی ہو، بعض وقت اندر جا رہا ہوتا ہے، بیک سے دیکھتے ہیں، پیچھے سے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ فلاں صاحب، مگر جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں چہرے کی طرف نظر کرتے ہیں، نہیں یہ وہ نہیں ہے، ان جیسے حضور جیسا کوئی نہیں، تو خدا بے مثل اور بے مثال ہے۔ میری بات سے کسی طور پر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا مقام دینا چاہتا ہے، وہ کیا بتانا چاہتا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ کل ہو اللہ واحد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سب ہے ہی نہیں، مگر مقام بتانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا میں جاؤں اپنی پہچان کے لیے، اے محمد آپ کون سامنے لائے ہیں، چہرہ چہرے رسول ہے، وجہ رسول سامنے ہے، سامنے خدا نہیں ہے، رسول خدا نہیں ہے، خدا جیسے بھی نہیں، خدا جیسے بھی نہیں، مگر اس مقام پر فائز کر دیا لوگوں میں بھی بے مثل، میرا رسول بھی بے مثل، جان لو جب رسول جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ وہ خزانہ اوپن ہو، کوئی اس کو جانے بھی اس کو پہچانے بھی، مگر میرا سٹیٹس یہ ہے میں چھپا بھی رہنا چاہتا ہوں، میں چھپا بھی رہنا چاہتا ہوں، میں ظاہر بھی ہونا چاہتا ہوں، میں ظاہر بھی ہونا چاہتا ہوں، میں ظاہر بھی ہونا چاہتا ہوں، اے رسول ہم نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کر کے ہم چھپے بھی رہے، ہم چھپے بھی رہے اور ہم سامنے بھی آ گئے، مانا یہ نہیں کہ رسول خدا جیسے، مانا یہ کہ رسول جیسا کوئی، مانا یہ کہ کوئی کسی زمن میں کبھی کب کہیں کوئی کسی زمن میں ایسا نہ سمجھے کہ جیسے میں نے شروع میں رکھ دیا کہ دو آنکھیں دو کان ہیں، لوگوں نے لکھا بھی، آپ کو پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں، کتابوں میں لکھ دیا رسول کی بھی دو کان، ہمارے بھی دو کان، اور ان کا بھی خون نکلا، ہمارا بھی خون نکلا، رسول نے بھی شادی کی، ہم نے بھی شادی کی، رسول بھی بازاروں میں چلے، ہم بھی بازاروں میں چلے، ایکوریٹی ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، عقیدہ جب تک یہ نہیں ہوگا کہ رسول جیسا کوئی ہو سکتا ہی نہیں، تب تک ایمان ہونے کا کامل نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ کرام نے یہی عقیدہ کیا، صحابہ کرام نے بولیے یہی عقیدہ کیا، ایک صحابی سے کسی نے پوچھا، غور کیجئے گا، میں دو تین چیزیں بیان کر کے اپنی معلومات ختم کر رہا ہوں۔ ایک صحابی نے کسی صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ پڑھے ہیں یا حضور پڑھے ہیں، آپ پڑھے ہیں یا بولیے حضور پڑھے ہیں، عمر میں وہ 2 سال بڑے تھے، حضرت کے پاس عمر میں وہ 2 سال بولیے بڑے تھے صحابی، حضور کی عمر پاکہ ان سے 2 سال کم کا لفظ بھی نہیں کہتا، 2 سال کا ڈفرنس تھا، صحابی نے جو کہا کم کی بات میں کر ہی نہیں سکتا، صحابی نے نتیجہ دے دیا، میں کیسے کم کہوں، کیا کہا، صحابی نے کہا بڑے وہی ہیں بس میں 2 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا، بڑے وہی ہیں، اب ایج وائز وہ 2 سال زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے 2 سال، حضور کی ذات ایسی ذات ہے، آپ بولنے کے لیے احتیاط نہیں کریں گے آپ کا ایمان چلا جائے، صحابہ کرام نے ہمیں یہی عقیدہ دیا، صحابہ کرام نے یہی عقیدہ دیا، ایک صحابی جنگ کے موقع پر وہ صحابی نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی عمر برکہ 60 سال اور ہماری 100 سال، یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ سمجھانے کے لیے اس کا کروں کہ یہ لیڈرشپ کے حوالے سے یہ پیغام ہے، جب تک سمجھتے رہو گے کہ حضور سپیریئر ہے، حضور عظمت والے ہیں، حضور سے بڑا خلق میں کوئی نہیں، تمام انبیاء تمام رسل
میں حضور کا کوئی ہمسر نہیں، جب تک یہ نہ جانو گے نماز کی کوئی ویلیو نہیں، حج کی کوئی ویلیو نہیں، روزے کی کوئی ویلیو نہیں۔ میں بتا رہا ہوں ایک شخص لڑ رہا تھا جنگ ہو رہی ہے، گھوڑے کی پشت پر اس نے کلمہ پڑھا، گھوڑے کی پشت پر اس نے کلمہ پڑھا۔ علماء فرماتے ہیں کچھ کچھ چاہا کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن کا کلمہ پڑھا ہے، ان کو ان کی دست بوسی بھی ہوئی، ان کی قدم بوسی نہیں، ان کی دست بوسی بھی کروں اور قدم بوسی بھی کروں۔ اسی خیال سے وہ نیچے اترا، وہ شخص نیچے اترا، نیچے اترتے ہوئے بس وہ ٹریولنگ تھی نا، اوپر سے نیچے تک رکاب میں اس کا پاؤں پھنس گیا، سر پہ بل گرا، کلمہ وہ پڑھ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو ایمان کی نگاہ سے دیکھ چکا تھا، نہ اس پر نماز فرض ہوئی، نہ اسے ٹائم نہیں، نہ اس پر روزہ فرض ہوا، نہ اس نے۔ اگر آپ کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ساری چیزیں فرض ہو گئی، میں یہ بھی مان لوں گا کہ فرض ہو گئی، مگر کوئی ٹائم نہیں۔ زکاة کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے، اسے تو مہلت ہی نہیں ملی، اسے مہلت ہی نہیں ملی۔ اگر کوئی کہے کہ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے کوئی مقام علیہ پا سکتا ہے، ایسا نہیں۔ اس صحابی جیسا کوئی قیامت تک نہیں ہو سکتا جس نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، کیونکہ نماز پڑھنے کو ان کو موقع نہ ملا، بس نیچے گرے، بہت ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ جان لو جس نے زندگی کا چہرہ دیکھا ہو میرے اس جانشان کا چہرہ۔ نمازیں رہ گئی، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر اصل الاصول زندگی کی استعمال حضور کو سپینے رکھو، بس دل میں عقیدہ بسا لو، حضور میری ساری بہت آپ سے، کہیں ناک سنو، کہیں حضور کی شناخانی سنو، کوئی حضور کے گلے کی تعریف کر رہا ہے، ابھی لوگ شریف کے پاس ہوتے حضور کے فتوحات والے چہرے کی میں آپ کو کیا بتاؤں، ظہیر صاحب کیا بیان کریں، نصر میں کیا بیان کریں، خدائے لم یزل جو محتاج نہیں ہے کسی کا، حضور میں کیا کرنے باتیں ہو رہی ہے، مجھے بتائیں نماز کا قرآن نے بیان کیا، روزے کا بیان کیا، زکات کا بیان کیا، حج کا بیان کیا، احکام ہی اگر دین ہوتا فقط احکام ہی دین ہوتا فقط اللہ یہ نہ فرماتا یا مزمل اے چادر اوڑھنے والے مجھے بتائیں دین میں کہاں لکھا ہے حضور کی چادر کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، مگر محتاج نہ ہوتے بھی اس نے حضور کے چادر کے ساتھ لگی ہوئی چادر گھر کو ذکر کیا، فرمایا کیا مزمل اے چادر اوڑھنے والے تمہیں نہیں جاتا۔ حضور ساری رات کھڑے ہوتے تھے، مجھے بتائیں مجھے ہوگی میں کہ رسول اللہ کا شکر اللہ تم میں ہوں، میں اللہ کا شکر کروں کثرت کے ساتھ لا کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول سے اللہ کیا فرماتا ہے، میں کبھی نہیں رہی آپ راتوں کو کھڑے ہوا کریں مگر تھوڑا اللہ تعالیٰ قلب سے، دل سے، جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، مگر رسول کی تقریر اور رضیت یہ ساری رات کھڑا ہونا اور آقا علیہ السلام کی کلمین مبارکہ سے کا متبرک اور برم آ جانا اللہ کو دوبارہ نے ہوا۔ فرمایا ایک چادر اوڑھنے والے راتوں کو آپ کھڑے تو ہوتے ہی ہیں مگر تھوڑا کھڑا ہوا، کم کریں، کم کیا گیا، تمہیں لے لے جا کر یا اللہ کتنا کھڑا ہو نصف آدھی رات کھڑے ہو، یہ بتا رہا ہے کہ ساری رات کھڑے ہو، نصف کیا آدھی رات بھی کافی ہے؟ پھر خیال فرمایا آدھی رات بھی بہت ہے، پھر فرمایا اب ان کو سمجھ ہو کر لیا میں آدھی کا بھی آدھی کرتا اس سے بھی کم کرتا۔ جو اللہ اپنے حبیب کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے، اتنا حساس ہے، اتنا خیال رکھتا ہے،
قرآن نے کہا اسی کے بعد ختم کر رہا ہوں فرمایا وما قدر اللہ حق قدر انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی یہودیوں کے بارے میں انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا ریزن کیا ہے کہ انہوں نے قدر کیسے نہ کی یہودیوں کے بارے میں فرمایا اس قانون جب وہ کہنے لگے ما انزل اللہ علی بشر من شیء ما انزل اللہ علی بشر من شیء جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ جب وہ کہنے لگے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے ایک بشر ہی پر نازل کیا ہے حضور کو بشر کہنا اللہ کو اتنا معیوب لگا اس سے اتنا ناراض ہوا اللہ نے فرمایا انہوں نے میرے حبیب کو بشر کہا حالانکہ حضور بشر ہیں یعنی حضور کی شان ہے بشریت ہونا مگر صرف بشر کہنا بشر فرمایا انہوں نے ان کی نہیں انہوں نے ہماری قدر نہیں کی معنی یہ لوگوں اللہ کی قدر کا معنی یہ ہے کہ حضور کی قدر نماز کی قدر تب ہوگی کہ حضور کی قدر ہوگی روزہ تب فیلیوڈ ہوگا روزے کی تب فیلی ہوگی زکاة کی ہوگی حج کی ہوگی ہر چیز کی قدر تب ہوگی جب تمہارے دل میں حضور کی قدر ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کی سمجھ کا فرمائے ہمارے نام بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد لكم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بذكر الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح انتم شيخنا وبشر شيخ من درسين تنظيم وبرنامج درس تمام آنے والے شرکاء کا مہمانوں کو موقع دینی طور پر شامل دکھا رہا ہے اور اس کے علاوہ شکریہ ادا کرتے ہیں تمام لوگ آئے ہیں اور آنا ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ضرور مجاہدہ سے بخشش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا ممن مع المؤمنين وعلينا يا رب العالمين تبحبك الرسول کی خوشی میں ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماعیل حضرت مبارک رات کی نسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب کی طرف سے خصوصاً زمین کی طرف سے تنظیم اللہ قبول منظور فرمائے اس کے ہمارے لیے ہماری مجبوری کی طرح انجام کرنے کی کوشش کی رب العالمین ہماری اور ہماری مجبوری کی کوشش کی ہمارا کوئی گناہ معاف کیے بغیر چھوڑے اللہ ہماری مجبوری قبول کیے بغیر چھوڑے محمد لطف و احسان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماہ مبارکہ کی برکت سے اللہ ہم سب کو اطاعت کے رسول کرتے ہیں ہم سب کو اطاعت کے رسول سے آسانی عطا کہ اللہ ہمیں نماز اور عبادت کی پابندی عطا کرے اللہ مبارکہ میں ہمیں روزوں کی توفیق عطا کرے حج کی سعادت عطا کرے کہ رب العالمین ہم سب کے رزق حلال میں خیر و برکت عطا کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کے حاصلوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے ملا جو ہمارے لیے ہمارے بھائیوں کے لیے شرکاء ہے اس پورے پلازا کے لیے کہ اللہ خیر و برکت عطا کرے رحمت اور رضوان نازل فرمائے اپنا کرم اور اپنی مہربانیاں نازل فرمائے اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين پاکستان کی حفاظت پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.